حدیث نمبر 36، جن چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے ان کا بیان۔ شیبان کتبانی کہتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد نے، جو امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہما کی جانب سے بلاد مصر کے گورنر تھے، اور یوفا بن ثابت رضی اللہ عنہما کو مصر کے نشیبی علاقے کا عامل مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ قوم شریک سے القمہ کے لیے یا القمہ سے قوم شریک کے لیے روانہ ہوئے۔ القمہ سے ان کی مراد القام ہی ہے۔ رویفع بن ثابت نے راستے میں مجھ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا اونٹ اس شرط پر لیتا کہ اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا اس کا نصف آدھا تجھے دوں گا اور نصف آدھا میں لوں گا، تو ہم میں سے ایک کے حصہ میں پیکان اور پر ہوتا تو دوسرے کے حصہ میں تیر کی لکڑی۔ پھر رافی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، رویفی، شاید کہ میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم لوگوں کو خبر کر دینا کہ جس شخص نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تانت کا حلقہ ڈالا یا جانور کے گوبر، لیڈ یا ہڈی سے استنجا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہیں۔ حدیث نمبر 37، پتھر سے استنجا کرنے کا بیان۔ ابو سالم جیشانی نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس وقت سنا جب وہ ان کے ساتھ مصر میں باب الجوون کے قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، الیون کا قلعہ فسطاط مصر میں ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ حدیث نمبر 38، پتھر سے استنجا کرنے کا بیان۔ ابو زبیر کا بیان ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 39، پتھر سے استنجا کرنے کا بیان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، آپ اپنی امت کو ہڈی، لیڈ، گوبر، مینگنی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع فرما دیجیے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی بنائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 40، پتھر سے استنجا کرنے کا بیان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت، پیشاب و پاخانہ کے لیے جائے تو 3 پتھر اپنے ساتھ لے جائے، انہی سے استنجا کرے یا یہ اس کے لیے کافی ہیں۔